دریلس ارطغرل 5 سیزنز پر مشتمل ٹرکش ٹی وی سیریز پی ٹی وی پر ارطغرل غازی کے نام سے نشر کی جا رہی ہے۔ ایک ایمان افروز، شجاعت و بہادری، روحانیت و فیض کی تاریخی داستان ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا قبیلہ صبر و ہمت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے۔ دریلس ایک ٹرکش ورڈ ہے جس سے مراد ریزریکشن یا رائز ہے، یعنی ارطغرل کی اٹھان یا عروج۔ تو اس تاریخی داستان کا مرکزی کردار ارطغرل ہے۔ سیزن 1 کا آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور آپ کی تلوار مبارک ذوالفقار کی عظمت سے ہوتا ہے۔ یہ سال 1225 ہے اور کائی قبیلہ 12,000 خیموں کے ساتھ اناتولیا کے کھلے آسمان تلے خیمہ زن ہے۔ سلیمان شاہ اس قبیلہ کا بہترین منتظم اور انصاف پسند سردار ہے۔ اس کے گندوگدو، سنگرتکن، ارطغرل، دندار اور ابراہیم علی ترتیب 5 بیٹے ہیں۔ گندوگدو سلیمان شاہ کی پہلی زوجہ کے بطن سے ہے جو کہ وفات پا چکی ہے، جبکہ باقی 4 بیٹے ہائمہ خاتون سے ہیں۔ سنگرتکن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو چکا ہے، لیکن ہائمہ خاتون سمجھتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو یہ خانہ بدوش قبیلہ سینٹرل ایشیا سے اناتولیا منگولوں یعنی چنگیز خان کی افواج کے حملوں سے تنگ آ کر ادھر آیا۔ تو یہ ایک تعارف تھا پازیٹیو فورسز کا۔ دوسری جانب منفی طاقتیں یعنی سلیبی نائٹس ٹیمپلارز۔ اس قلعہ کا چیف استاد اعظم ہے، جس کا مقصد نئی صلیبی جنگ کا آغاز اور مقدس سرزمین القدس کا حصول ہے۔ اس کے کمانڈر ٹائٹس نے اپنے بھائی بیسل کو کچھ قیدی، جن میں یگت، حلیمہ اور شہزادہ نعمان شامل ہے، کو سلجوقی کمانڈر کاراتویگر، جو کہ سلجوقی سلطنت کا غدار ہے اور سونے چاندی کے عوض صلیبیوں کا اعلی کار ہے، کے حوالے کرنے کا ٹاسک دیتا ہے تاکہ کاراتویگر انہیں کونیا میں موجود سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کو سونپ کر سلطان کا اعتماد حاصل کر سکے اور صلیبی سازشوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے سر انجام دے سکے۔ کونیا، سلطان علاء الدین، سلجوقی سلطنت، ٹیمپلارز، القدس، ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے کی جانب سفر کرنا ہوگا۔ 610 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور 632 میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ 610 سے 632 کا زمانہ دور نبوت کہلاتا ہے۔ پھر 632 سے 660 تک کا خلافت راشدہ کا زمانہ ہے اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ پھر 660 سے 750 تک بنو امیہ کا دور ہے۔ پھر 750 سے 1258 تک بنو عباس کا زمانہ ہے۔ اسے ہم مزید سمپلیفائی کر سکتے ہیں۔ 750 سے 861 تک دور عروج ہے۔ 861 سے 944 تک دور زوال۔ پھر 944 سے 1152 تک عہد محکومی ہے۔ بنو عباس کے اس دور کے دوران مرکز کمزور ہو گیا اور سلطنت خود مختار ریاستوں میں تقسیم در تقسیم ہو گئی۔ اگرچہ ہر ریاست کے قیام کی الگ وجوہات تھیں، لیکن سلطنت بہت سی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم ہو چکی تھی، خلیفہ بس نام کا یا صرف کٹھ پتلی۔ ان میں سے سلجوقی اور ایوبی سلطنت کا سیزن 1 میں آپ کو بار بار ذکر ملے گا۔ سلجوقی سلطنت نے عباسی خلیفہ کا وقار بحال کیا، بنی بوئے سے نجات دلوائی اور ایوبی سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی مسیحی یورپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ 1071 میں سلجوقی سلطان
الپ ارسلان نے بازنطینی کرسچین سلطنت کو شکست دی، جس کے نتیجہ میں اناطولیہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کائی قبیلہ مستقبل میں آ کر خیمہ زن ہوتا ہے۔ یروشلم یا بیت المقدس دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے گزشتہ 450 سال سے مسلمانوں کے زیر کنٹرول تھا۔ اسے مسیحی یورپ اکٹھا ہوا اور فاطمی خلافت سے 1099 میں چھین لیا، لیکن تاریخ اسلام کے عظیم فرزندان اسلام نے اسے دوبارہ 1187 میں حاصل کر لیا، یعنی 1099 سے 1187 تک 88 سال تک یروشلم القدس صلیبیوں کے زیر اثر رہا۔ اس 88 سالہ عرصہ کے دوران کرسچین زائرین دور دور سے آتے اور ان کو سفر میں لٹیروں اور ڈاکوؤں سے، جو ان سے مال اور قیمتی اشیاء چھین لیتے تھے، ان چوروں سے سیکیورٹی دینے کے لیے کنگ اور پوپ نے ایک نیا آرڈر تشکیل دیا جو بعد میں ٹیمپلار کہلایا۔ یہ بہت ڈسپلنڈ، ویل ٹرینڈ اور خاص لباس پہنتے، عورتوں سے دور رہتے، ان کے پاس نذرانے آتے، بادشاہ اور پوپ کی طرف سے ان کے پاس مختلف جوہرات آتی اور اس طرح ان کے پاس بے تحاشا دولت موجود تھی۔ تو استاد اعظم ٹائٹس اور اس کا بھائی بسل کا تعلق اسی لائن آف ٹیمپلار سے ہے، جبکہ یگت، حلیمہ اور نعمان کا تعلق سلجوکی سلطنت سے ہے اور کونیا سلجوکی سلطنت کا دارالخلافہ اور سلطان علاء الدین سلطان۔ بادشاہ کی وفات کے بعد سلطنت اکثر اس کے بیٹوں میں تقسیم اور خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی تھی۔ علاء الدین سلجوکی سلطنت کا سلطان ہے، جبکہ نعمان بھی ایک سلجوکی شہزادہ ہے جو کہ ایک طرح سے پوٹینشل تھریٹ ہے کہ اگر تخت کا دعویٰ کر دے تو وہ سلطنت میں ڈس آرڈر اور بد نظمی کا موجب ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نیا سلطان ایسے تمام دعوے داروں کو قتل کروا دیتا تھا یا دور دراز علاقوں میں مالی اسباب کے ساتھ بھجوا دیتا، رخصت کر دیتا تھا۔ اسی کے پیش نظر ان کو صلیبی استاد اعظم نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن نعمان صاحب نے انکار کیا اور وفادار رہے۔ شیطانی دماغ رکھنے والے استاد اعظم نے ان کو کارا تویگر کے حوالے کرنے کا حکم دیا تاکہ سلطان کے محل میں قدم جما سکے اور سلطان کا کارا تویگر اعتماد حاصل کر سکے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارطغرل اپنے دوستوں بامسی، جس کی خاصیت یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم دونوں ہاتھوں میں تلوار کو کنٹرول اور یکساں قوت سے چلا سکتا ہے، جبکہ ترگت الپ ایکس ایک قسم کا کلہاڑا پر عبور رکھتا ہے اور شاندار مجاہد ہے۔ تیسرا دوست دوان پھرتیلا ہے اور شیلڈ کے استعمال کے ساتھ لڑنا پسند کرتا ہے۔ یہ چاروں شکار پر تھے کہ بائی چانس یا ایک ہرن کے توسط سے صلیبی جاں بازوں کے قافلے سے ٹکرا جاتے ہیں اور مظلوم قیدیوں کی مدد کا سامان ثابت ہوتے ہیں۔ اس جھڑپ میں بسل مارا جاتا ہے جو کہ ٹائٹس کا بھائی ہے۔ ٹائٹس جو کہ پہلے ہی القدس کے حصول اور صلیبی جنگ کی تیاری میں مصروف عمل تھا، اب بھائی کی موت نے جلدی پر تیل کا کام کیا، بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ارطغرل حسن سلوک کے پیش نظر زخمی نعمان، ان کی بیٹی حلیمہ اور ان کے بیٹے یگت کو اپنے قبیلہ لے آتا ہے۔ حلیمہ اپنے باپ نعمان کو ایک تاجر ظاہر کرتی ہے اور اپنی اصلی پہچان مزید خطرہ سے بچنے کے لیے ان انجان خانہ بدوش لوگوں سے چھپا لیتی ہے۔ تو کائی قبیلہ 1225 میں اناطولیہ میں پڑاؤ ڈالتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ 1258 میں ہلاکو خان کے ہاتھوں فال آف بغداد ہوا
اور مسلمانوں کا مرکز عباسی خلافت کا سورج غروب ہوا، اور یہ کہ باقی سلجوقی اور ایوبی سلطنت بھی زوال پذیر ہو کر دم توڑ چکی تھیں یا توڑ رہی تھیں۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی سال 1258 میں سقوط بغداد ہوا، اور اسی سال 1258 میں ارطغرل کا بیٹا عثمان پیدا ہوا، ایک عظیم فرزند اسلام جس نے 1299 میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1924 تک خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کے نام سے ان مٹ نقوش کے ساتھ قائم رہی۔ علامہ اقبال کے نزدیک جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو 1225 میں سیزن 1 کا آغاز ہوتا ہے اور ارطغرل کی وفات 1280 کی ہے، یعنی 1225 سے 1280 کی ٹائم لائن میں اس ٹی وی سیریز کا موضوع ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس تاریخی پس منظر سے صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود سائنس میٹ۔